اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی المصرف ہم پڑھ رہے تھے، کل آپ نے پڑھا تھا یہاں تک جہاں پہ بینک کی قسمیں پاکستان میں کون کون سے بینک پائے جاتے ہیں، یہاں تک پڑھا تھا۔ عبدالرحمن ایک شاگرد سوال کرتا ہے بحال توجد المصارف الاجنبیہ فی پاکستان، کہ کیا پاکستان میں اجنبیہ کہتے ہیں غیر ملکی بینک بھی پائے جاتے ہیں؟ استاد کہتا ہے نام جی ہاں، وہی کثیرتن، اور یہ بہت سے ہیں۔ عمل حسابات التی یمکن ان تفتح، اور جہاں تک ان حسابات کا تعلق ہے، یعنی ان اکاؤنٹس کا تعلق ہے جو آپ ان میں کھول سکتے ہو، تو فمنہا الحساب الجاری و حساب التوفیر و حساب المشارکتی فی الربا والخسارتی۔ تو ان میں ایک کرنٹ اکاؤنٹ ہے، حساب الجاری کرنٹ اکاؤنٹ، حساب التوفیر بچت اکاؤنٹ سیونگ اکاؤنٹ جسے کہتے ہیں، و حساب المشارکتی فی الربا والخسارتی، اور نفع نقصان شراکتی کھاتہ۔ تو استاد کہتے ہیں کہ جی ہاں وہ بہت سے ہیں، اور پھر وہ اکاؤنٹ جو تم ان بینکوں میں کھلوا سکتے ہو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور نفع نقصان میں شراکت کا اکاؤنٹ ہے۔ فاروق کہتا ہے وحل تتعاطی هذه المصارف كلها العملة الوطنية والثابتة في نفس الوقت، کہ کیا تتعاطی یعنی لین دین کرتے ہیں هذه المصارف كلها یہ سارے کے سارے بینک، العملة الوطنية وطن کی کرنسی، والثابتی اور ہارڈ کرنسی جو اپنے وطن کے علاوہ جو کرنسی ہوتی ہے وہ ہارڈ کرنسی کہلاتی ہے، یعنی غیر ملکی، فی نفس الوقت ایک ہی وقت میں۔ تو فاروق کہتا ہے کہ کیا یہ سارے بینک ایک ہی وقت میں اپنے ملک کی اور ہارڈ کرنسی دونوں میں لین دین کرتے ہیں؟ استاد کہتا ہے لا یا فاروق، نہیں اے فاروق، فإن التعامل بالعملة الثابتة لا يمكن الا بالإذن من مصرف الدولة، کہ نہیں اے فاروق، بے شک ہارڈ کرنسی کا لین دین ممکن نہیں ہے سوائے اسٹیٹ بینک کی اجازت کے۔ فإذا أراد أحد أن يغير عملة بالأخرى، بس جب کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو دوسری کرنسی سے بدل لے، فإما أن يستأذن مصرف الدولة، تو وہ یا تو اسٹیٹ بینک سے اجازت لے گا، اور یشتری من سوق المفتوحة، یا پھر اوپن مارکیٹ سے خرید، سوق المفتوحة کھلے بازار سے یعنی اوپن مارکیٹ سے اسے خرید لے گا۔ کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنی کرنسی کو دوسری کرنسی سے بدل دے تو اسے چاہیے کہ یا تو اسٹیٹ بینک سے اجازت لے، یا پھر کھلے اوپن مارکیٹ سے یا کھلے مارکیٹ سے اسے خرید لے۔ عبدالرحمن کہتا ہے وکیف یستطیع من اراد الحج والعمرۃ ان یحصل علی العملۃ الثابتۃ، اور جو حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے غیر ملکی کرنسی کو حاصل کرنا کیسے ممکن ہے؟ استاد کہتے ہیں قدرت الحکومت ان یاخذ کل حاج و زائر مبلغا معینا من العملۃ الثابتۃ، کہ حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہر حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا ہارڈ کرنسی کی ایک مخصوص مقدار لے جا سکتا ہے، والحصول علیہا سہل جدا بطریق وکالات السفر اور وزارات الشؤون، اور اس کا حاصل کرنا بہت آسان ہے بطریق وکالات السفر ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے سے، اور وزارات الشؤون دینیت یا وزارت مذہبی امور کے ذریعے سے، تشرف علی شؤون الحج والعمرۃ، جو کہ حج اور عمرہ کے معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ تو استاد کہتا ہے کہ حکومت نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا ہارڈ کرنسی کی ایک مخصوص
رقم لے جا سکتا ہے، اور اس کو حاصل کرنا بہت آسان ہے ٹریول ایجنسیوں کے ذریعے سے یا وزارت مذہبی امور کے ذریعے سے، جو کہ حج اور عمرہ کے تمام معاملات کی نگرانی کرتی ہے۔ حسن کہتا ہے کیف یتعامل التجار المصدرون والمستوردون فیما بینہم۔ کیف یتعامل، کیسے لین دین کرتے ہیں، التجار تاجر ان کی جمع ہے، المصدرون درآمد کرنے والے، والمستوردون اور برآمد کرنے والے، فیما بینہم آپس میں، یعنی درآمد کرنے والے اور برآمد کرنے والے تاجر آپس میں کیسے لین دین کرتے ہیں۔ استاد کہتا ہے من اراد ان یستورد البضائع الاجنبیۃ، جو کوئی ارادہ کرتا ہے کہ وہ غیر ملکی سامان درآمد کرے، فعلیہ ان یفتح حساب الاعتماد فی مصرف معین، بس اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مخصوص بینک میں اپنا کریڈٹ اکاؤنٹ کھلائے، ویدفع لہ المبلغ حسب الشروط المتفق علیہ، اور پھر طے شدہ شرطوں کے مطابق وہاں پہ رقم ادا کرے گا۔ کہا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ غیر ملکی سامان کو درآمد کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کسی مخصوص بینک میں کریڈٹ اکاؤنٹ کھولے، اور اس میں طے شدہ رقم جو ہے شرط جیسے اس کی شرطیں طے ہوں اس کے مطابق ادا کرے گا۔ فاروق کہتا ہے وَكَيْفَ يُمْكِنُ لِي أَنْ أَصْحَبَ النُّقُودَ مِنَ الْمَصْرِفِ الْآن، کہ اب میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں بینک سے کیسے رقم نکلواؤں۔ استاد کہتا ہے بعد فتح الحساب فی مصرف کا، کہ بینک میں اکاؤنٹ کھلانے کے بعد سیوتون کا کتاب الشکاتی، وہ آپ کو ایک چیک بک دیں گے، کما یاخذون من کا نموذج التوقیع، اسی طرح وہ آپ سے نمونے کے دستخط بھی لے لیں گے، ویاتفذون بہ عندہم، اور اسے اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، فَإِذَا أَرَدْتَ أَن تَسْحَبَ قَدْرًا مُعَيَّنًا مِن نُقُودِكَ، پس جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رقم میں سے کچھ مخصوص مقدار نکلوانا چاہتے ہیں، التي اودعتها، جو آپ نے بینک میں رکھوائی ہے، فعلیک ان تملا فراغات الشیکتی، پس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیک کے خالی حصوں کو پر کریں، وتوقع علیہا، پھر اس پر دستخط کریں، وتقطعھا، پھر اسے کاٹ لیں، ثم ترسلھا، پھر اسے بھیج دیں، اور تذهب بھا، یا اسے خود لے کر جائیں، الی المصرفی، بینک کی طرف، وتنتقدھا، اور اسے کیش کرا لیں، ثم تنفق النقود کما تشاء، پھر جیسے اپنے رقم کو چاہیں خرچ کریں۔ اس نے پوچھا، شاگرد نے پوچھا کہ میں رقم کیسے نکلوا سکتا ہوں، تو استاد نے کہا کہ بینک میں تمہارا حساب کھل جانے کے بعد وہ تمہیں ایک چیک بک دیں گے، اسی طرح وہ نمونے کے دستخط بھی آپ سے لے لیں گے جو اپنے پاس محفوظ کر لیں گے، بس جب آپ ارادہ کریں کہ آپ بینک سے کچھ مخصوص رقم نکلوانا چاہتے ہیں جو کہ آپ نے وہاں جمع کروائی ہے، بس آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیک کے خالی حصوں کو پر کریں، اس پر دستخط کریں، اسے کاٹیں اور اسے خود لے کے جائیں یا اسے بینک بھیج دیں، پھر اسے کیش کرا لیں، پھر اس رقم کو جیسے چاہیں اس کو خرچ کر لیں۔ فاروق کہتا ہے فَإِذَا لَمْ يُوَافِقْ التَّوْقِيعَ تَوْقِيعًا نَمُوذِجِيًّا عِنْدَ الْمَصْرَفِ، کہ جب دستخط بینک کے پاس نمونے کے دستخط والوں کے ساتھ کے مطابق نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ استاد کہتا ہے حِینَئِذٍ یرفضون الشیکۃ، پھر وہ آپ کا چیک لوٹا دیں گے، یعنی چیک دینے سے انکار کر دیں گے، اذ لا بد من توافق التوقیع بالتوقیع النموذجی، کیونکہ دستخط کا نمونے کے دستخط سے ملنا بہت ضروری ہے۔ لا بدہ کا مطلب ہوتا ہے جس کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ تو استاد جب شاگرد نے پوچھا کہ جب دستخط جو ہم نے چیک پہ کیے ہیں وہ اس دستخط کے مطابق نہ ہوں جو بینک کے پاس محفوظ ہیں تو کیا ہوگا؟ استاد نے کہا کہ تب آپ کا چیک وہ واپس لوٹا دیں گے، کیونکہ
دستخط کا نمونے کے دستخط کے ساتھ ملنا انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ بینک کے متعلق معلومات تھی۔ تو یقیناً اس سبق میں کئی نئے الفاظ آئے ہیں جو پہلے آپ کے نالج میں نہیں ہوں گے، جیسے اشیکا تو ہے اور توقیع ہے۔ تو یہ سارے نئے جو الفاظ ہیں ان کے نیچے خط بھی کھینچیں اور ان کو لکھ بھی لیں اور ان کے معنی یاد کر لیں، اور سبق کو کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، اور پھر اس کی تمرین کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔